وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ احزاب کا آغاز کریں گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ ڈرتے رہیے اللہ تعالی سے، ولا تطع، اور نہ بات مانیے، الکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیماً، خوب علم رکھنے والا، حکیماً، نہایت حکمت والا۔ واتبع، اور پیروی کرتے رہیے آپ، ما، اس کی جو یوحا، وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا، پوری طرح خبر رکھنے والا۔ وتوکل، اور بھروسہ کیجیے آپ، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، وکیلاً، بطور کارساز۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، اور یہ سورہ مبارکہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے آخر میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کی طرف سے ایک ایسی جنگ کا سامنا تھا جو اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ 10,000 کی تعداد میں کافر مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے، اور مقصد مسلمانوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ آگے چل کے اس جنگ کی تفصیل ذکر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک تو اس جنگ کا ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے جو تربیت تھی، اور اہل ایمان کا جو کردار تھا، اور منافقین کا جو کردار تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ لیکن خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانے جاہلیت کی جو رسمیں تھیں ان کا خاتمہ فرمایا۔ سورت کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمانے جاہلیت کی رسمیں چلی آ رہی تھی، اور جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ پکی ہو گئی تھی، پختہ ہو گئی تھی، اور ان کے دلوں کے اندر جگہ بنا چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان بنیادی رسموں کا خاتمہ فرمایا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ایسی باتیں سورت کے آغاز میں کہی گئیں
کہ جو ایک بڑی بنیادی چیزیں ہیں بطور تمہید ان رسموں کو جو زمانے جاہلیت کی چلی آ رہی تھی ختم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید یہ چند بڑی بنیادی باتیں یہاں ذکر فرمائی، اور اسلوب اتنا مؤثر ہے کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یا ایھا النبی سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ خطاب اس سورہ مبارکہ میں مکمل طور پر 5 مرتبہ ہے، 5 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آپ کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یہ خطاب بھی در حقیقت آپ کے شرف، عظمت اور فضیلت اور رفعت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کیا ہے، لیکن آپ کو جہاں بھی مخاطب کیا وہ آپ کے اوصاف ذکر کر کے، آپ کی نبوت اور رسالت کو ذکر کر کے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو یہ خطاب بھی آپ کی عظمت اور شرف کی ایک دلیل ہے۔ اور پھر یہ خطاب یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آپ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اور امت کے لیے جب آپ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور آپ کو ان چیزوں کی تاکید کی جا رہی ہے تو امت کے لیے تو بالاولیٰ یہ باتیں ہیں، اور ان کو تو بالاولیٰ اس کی تاکید ہے کہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے تو پھر آپ کی امت کے لوگ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے بھی یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ دیکھیے یہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اصل میں دین کی اساس اور بنیاد ہی یہ تقوی ہے، اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان دین پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ زمانے جاہلیت کی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے اندر اس تقوی کا بڑا عمل دخل ہے اور بڑا کردار ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سب سے بڑے متقی تھے، جیسا کہ خود آپ نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں۔ تو آپ سب سے بڑے متقی تھے، امام المتقین تھے، متقیوں کے امام تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی کہا جا رہا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اصل میں یہ تقوی کی وہ تاکید ہے اور وہ تلقین ہے جو جگہ جگہ کی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تقوی کتنا ضروری ہے کہ جب آپ کو مخاطب کر کے بار بار اس تقوی کا کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ متقین کے امام ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، تو پھر امت کے لوگوں کو بھی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے تقوی بھی کس قدر ضروری ہے۔ تو فرمایا اتق اللہ، اللہ سے آپ ڈرتے رہیے۔ تو یہ ایک مزید تلقین ہے کہ آپ اگرچہ متقی اور پرہیزگاری میں سب سے اعلیٰ ہے، لیکن پھر بھی یہ تلقین آپ کو کی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کے پیش نظر۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو تقوی موجود نہیں ہے تو تقوی کا کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، تقوی ہے، لیکن مزید یہ تقوی کی تلقین اور تقوی کی تاکید ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا اللہ سے ڈر جاؤ، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، مطلب یہ اور ڈرو۔ اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ فعل امر دوام اور ثبوت پر بھی دلالت کرتا ہے، مطلب اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ سے ڈرتے ہو، ڈرتے رہو اور اس تقوی کے اوپر قائم رہو۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ کافر جو مرضی آپ کو کہتے رہے، منافق جو مرضی آپ کو کہتے رہے، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی،
اور جو مرضی وہ پروپیگنڈے کریں، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اب دیکھیے کہ یہ بطور تمہید کہا جا رہا ہے کہ جو اب آگے جو جن رسموں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، منافقین باتیں کریں گے، کافر بھی باتیں کریں گے، لیکن آپ نے ان کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی علیم ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس نے جو بھی احکام آپ کو دیے ہیں اور جو شریعت آپ پر نازل کی ہے اور زمانے جاہلیت کی جن رسموں کا اور جن غلط عقیدوں کا خاتمہ کیا ہے، تو یہ سارے کا سارا علم و حکمت پر مبنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ علم و حکمت سے خالی ہو، نہیں، شریعت کا ہر معاملہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ کسی چیز کو منسوخ کیا ہے، کسی چیز کو ختم کیا ہے، یا کسی چیز کا حکم دیا ہے، تو یہ جو زمانے جاہلیت کے معاملات ہیں یا کافر اور منافقوں کی باتیں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ ان کا علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ علم اور حکمت وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کے احکام ہیں، یہ ہے اصل علم اور اصل حکمت۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور پھر فرمایا کہ آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیے، مطلب آپ پیروی کر رہے ہیں، مزید کیجیے اور اس پر قائم رہیے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا جا رہا ہے۔ یہ وحی جو کی جا رہی ہے، ایک تو قرآن مجید کی صورت میں ہے جس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، وحی جلی بھی کہتے ہیں، اور دوسری آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے فرامین اور آپ کی احادیث ہیں جن کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں وحی ہے، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اور یہ دونوں چیزیں مل کر شریعت قرار پاتی ہیں۔ تو آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے، آپ اس کی پیروی کیجیے، آپ اس کی اتباع کیجیے، مطلب اور کسی کی بات نہیں ماننی اور کسی کو نہیں دیکھنا، بس اسی کو دیکھنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، دوسرے مقام پر فرمایا جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب دیکھیے پیچھے آپ کو مخاطب کیا جا رہا تھا اور یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ان اللہ بما کان بما تعملون خبیرا، کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے، تمہارے ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری طرح اس سے واقف ہے اور ان سے آگاہ ہے۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلا کہ لوگوں کو بھی اس کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنے اعمال میں شریعت کی پیروی کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافر اور منافقوں کے پیچھے نہ چلیں۔ ان کی عادات، ان کے طور طریقے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کے افکار اور ان کے نظریات، ان کو تسلیم نہ کریں بلکہ شریعت کی بات مانیں، قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، یعنی آپ کا بھروسہ پہلے بھی اللہ پر ہے لیکن مزید اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اس پر قائم رہیے، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ مطلب یہ جو آگے آپ کو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنے میں اور دین کے ہر حکم پر عمل کرنے میں آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، جو اللہ کا حکم ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس پر عمل کیجئے اور کرتے چلے جائیے اس کو جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں کسی کو خاطر میں نہ لائیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، تو اللہ پر توکل کر کے آپ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے چلے جائیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے، وہ آپ کا کارساز، حمایتی، مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے
کسی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بطور کارساز کا آپ کے لیے کافی ہے. تو یہ وہ چند بنیادی باتیں ہیں تقوی کے تعلق سے، کافر اور منافقوں کی بات نہ ماننے کے حوالے سے، شریعت کی پیروی کرنے کے حوالے سے اور اللہ پر توکل کرنے کے حوالے سے، جو ایک بنیادی سبق ہیں اس دین کے، کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان دین پر عمل کرتا ہے، دین میں آگے بڑھتا ہے، اور جو غلط چیزیں ہیں، زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، ان کو ترک کرتا ہے، ان کو چھوڑتا ہے. تو یہ بنیادی باتیں ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی. اور پھر اگلی آیت سے جو وہ چند چیزیں تھی زمانہ جاہلیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.